بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید عبدالرب ہاشمی۔ عمران خان صاحب نے آج پاکستانیوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ اب وہ سلیکٹڈ تھے یا پھر ایک جنن پروگرام تھا، میں نہیں جانتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سلیکٹڈ سوالات تھے اور آپ نے ان کا جواب دیا۔ بہرحال اس پروگرام کا مقصد کیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ملکی حالات معلوم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ملک میں 22, 23, 24 کروڑ عوام ہے۔ آپ 22, 23, 24 کروڑ عوام کے دکھ درد، ان کی پریشانیاں، ان کے مسائل ایک گھنٹے 2 گھنٹے کے پروگرام میں کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں معلوم کر سکتے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آپ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، اور 22 سال آپ، بلکہ اب تو 25 سال کے قریب آپ کی جدوجہد کو ہو چکے ہیں، اور خوش قسمتی سے میں نے بھی 18 سال آپ کے ساتھ تحریک انصاف میں جدوجہد کی ہے، اور 2018 کے الیکشن میں آپ کے ٹکٹ ہولڈر مبین جتوئی جو سکھر سے الیکشن لڑ رہے تھے، ان کے لیے رات دن کام کیا ہے، اور ہم نے سکھر میں پہلی بار پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ تو یہ تو میری کیا بات ہے، میں تو ایک چھوٹا سا کارکن ہوں۔ میرے جیسے لاکھوں کارکنان نے آپ کے لیے کام کیا ہے، تحریک انصاف کے لیے کام کیا ہے، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے خوش نصیب ترین انسان ہیں کہ آپ کو ایسے کارکنان ملے ہیں جو آپ کے ساتھ بلا مفاد کام کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ بلا مفاد کام کیا۔ میں نے 18 سال آپ کے ساتھ جو جدوجہد کی وہ بلا مفاد تھی۔ نہ مجھے کسی نوکری کی لالچ تھی، نہ مجھے آپ سے کسی ٹھیکے کی لالچ تھی، نہ مجھے MNA بننا تھا، نہ MPA بننا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان میں تبدیلی آنی چاہیے، 2 پارٹی سسٹم ختم ہونا چاہیے، اور ایک ایسی پارٹی پاکستان میں آنی چاہیے کہ جو پاکستان کے مسائل کو سمجھے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے وقت میرے ذہن میں جو بات تھی وہ یہی تھی کہ آپ ایک ایماندار انسان ہیں، اور شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے، نمل یونیورسٹی کے حوالے سے، اور دیگر معاملات کے حوالے سے، آپ کی ایمانداری کی شہرت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کے عوام سے محبت کرنے والے، پاکستان کے غریبوں سے محبت کرنے والے لیڈر ہیں۔ تو ہم نے آپ کے ساتھ بلا مفاد کام کیا۔ 2018 کا الیکشن آیا، 2018 کے الیکشن کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ ہمارے توقعات کے برعکس ہے، مجھے کہنے دیں اور سچ کہنے دیں، میں سچ کہنے سے نہیں رکوں گا۔ ہمارے توقعات سے برعکس تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو اور تحریک انصاف کو سرمایہ داروں نے، لینڈ مافیاز نے، فلور مافیاز نے، شوگر مافیاز نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کروڑوں روپیہ اپنی الیکشن کمپین پر خرچ کیا، آپ کو اور تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیا۔ اب یہ آپ کی مجبوری تھی یا کوئی گائیڈ لائن تھی کہ آپ
نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ عمران خان کے علاوہ عارف علوی، علی زیدی، فیصل واوڈا، شاید چند ایک اور لوگوں کے علاوہ تحریک انصاف میں دیگر جو لوگ ہیں اس وقت فرنٹ لائن پر، وہ کون ہیں؟ وہ سب پیپلز پارٹی سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، کاف لیگ کے لوگ ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں۔ کیا بات ہے شیخ رشید صاحب کی، واہ! تو خان صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ یہ 40 سال کا گند ہے، میں اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خان صاحب، آپ 40 سال کا گند ان لوگوں کے ساتھ مل کر صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ 40 سال حکومتوں کا حصہ رہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور کل جب آپ مشکل حالات میں ہوں گے، اور آج بھی اب مجھے معلوم ہے کہ آپ مشکل حالات میں ہیں، انتہائی مشکل حالات میں ہیں، کل جب آپ مشکل حالات میں ہوں گے تو کیا یہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں۔ 2011 کے جلسے میں کوئی الیکٹیبل موجود نہیں تھا، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ 2011 کے جلسے میں کوئی الیکٹیبل موجود نہیں تھا، لیکن آپ کے ان مخلص اور بغیر کسی مفاد کے کام کرنے والے کارکنان نے مینار پاکستان پر جو جلسہ، کامیاب ترین جلسہ ارینج کیا تھا، اس جلسے نے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی تیسری بڑی قوت بنایا تھا۔ آپ اس چیز کو بالکل مت بھولیے گا، لیکن آپ بھول گئے، کیونکہ جس طرح سے تنظیم سازی ہوئی ہے تو اس میں ترجیحات یہی نظر آئی ہیں کہ سرمایہ دار ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، اس کا اسٹیٹس ہونا چاہیے، اور دیگر جو لوازمات ایک بڑے سیاستدان کے ہوتے ہیں۔ مختصراً یوں کہہ لیں کہ بڑا سیاستدان ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بڑے سیاستدان آپ کے پاس ماشاءاللہ آج بہت ہیں، 2 سال کے بعد ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے معلوم نہیں۔ اچھا، تبدیلی اب آئندہ 2 سال میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ 3 سال میں آپ نے جو کام کیا ہے، 3 سال میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری حکومت نے جس طرح سے 3 سال میں کام کیا ہے، اس کی جو سمت ہے، اس کی منزل کیا ہوگی، تو وہ عوام سمجھ چکے ہیں۔ آپ نے لوگوں کی فون کالز لی، کتنی لی ہوں گی؟ جو بھی لی، آپ کو مسائل بیان کیے گئے، آپ نے جواب دے دیا، لیکن مسائل معلوم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے ایم این اے ایم پی ایز چاروں صوبوں میں موجود ہیں، آپ کے کارکنان چاروں صوبوں میں موجود ہیں۔ آپ خاص طور پر اپنے ایم این اے ایم پی ایز، اپنے وزراء کو استعمال کریں، انہیں باہر نکالیں، انہیں گھروں سے باہر نکالیں۔ میں کراچی میں اس وقت تقریباً 3 ماہ سے کراچی میں موجود ہوں، اور کراچی کے لوگوں سے ملا ہوں، تو اور ان علاقوں میں ملا ہوں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، تو لوگوں کے خیالات میں نے معلوم کیے، تو لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے بعد اپنے ایم این اے ایم پی ایس کی شکل تک نہیں دیکھی، اور ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کون ہیں۔ تو جب آپ کی ٹیم آپ کو آگاہ نہیں کرتی کہ آپ کس مسائل کا شکار ہیں اور ان مسائل کو حل کر
کیے بغیر آپ کا گراف اوپر نہیں جا سکتا۔ آپ ان مسائل کو حل کیے بغیر آنے والے 2 سال میں کوئی ایسی بہتر پالیسی نہیں بنا سکتے کہ جس کے ذریعے آپ آئندہ الیکشن کے لیے کوئی بھرپور اچھے نتیجے کی توقع رکھ سکیں۔ آپ کو اپنے ایم این اے ایم پی ایس سے میٹنگ کرنی چاہیے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اکثر ایم این اے ایم پی ایس جب آپ سے ملیں گے تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، سب اچھا ہے۔ اگر تھوڑے بہت مسائل ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ اگر تھوڑے بہت مسائل ہیں تو وہ بہت جلد حل ہونے والے ہیں۔ میں ایک اس چھوٹے سے واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایوب خان کا دور ہے اور ایوب خان صاحب کے خلاف ملک بھر میں بھرپور تحریک جاری ہے، لیکن اس کے وزراء سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں۔ ایوب خان کے وزراء سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں۔ ایک روز ایوب خان اپنے گھر آتے ہیں تو ان کے چھوٹے بچے وہی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو ملک بھر کے گلی کوچوں میں لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ نعرہ میں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ وہ نعرہ کیا تھا۔ ایوب خان نے اسی دن استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا، وزراء سے مشورہ کیا۔ وزراء اس کے باوجود ایوب خان سے کہتے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ احتجاج، یہ چیزیں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، ہم نے تو بہت بہتر کام کیا ہے اور ہم ان معاملات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم ان معاملات کو حل کر لیں گے۔ حالانکہ ایوب خان کے دور میں جتنی ترقی ہوئی پاکستان میں، اس کے بعد بہت کم دیکھی گئی ہے، لیکن ایوب خان نے بہرحال اپنا استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے۔ ایوب خان کے بارے میں تفصیلاً ان کی کمی کوتاہیاں اور ان کی اچھائیاں دونوں تفصیلاً کسی اور ویڈیو میں، لیکن آج صرف عمران خان۔ تو خان صاحب، آپ کے پاس صرف 2 سال رہ گئے ہیں۔ اس 2 سال میں آپ ان فضولیات میں مت پڑیے، نکلیے باہر۔ پاکستان میں میڈیا میں بہت اچھے غیر جانبدار اینکرز موجود ہیں، آپ ان اینکرز سے مشورہ کیجیے۔ اگر وہ آپ پر جائز تنقید کرتا ہے تو آپ اس سے ناراض مت ہوئیے، بلکہ اس کی تنقید کا جائزہ لیجیے۔ وہ جن مسائل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آپ ان مسائل کے تدارک کا کوئی حل ڈھونڈیے۔ اسی طرح سے آپ آئندہ اپنے 2 سالوں میں اپنے گراف کو بلند کر سکتے ہیں، ورنہ پھر 2023 میں کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ شاید آپ کو ہوگا۔
کہ ابھی سے تیاریاں چل رہی ہیں اور یہی آپ کے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ یہاں سے، کچھ لوگ وہاں سے، کوئی ایک لیڈر آئے گا، ان کی سربراہی کرے گا، یہی وزراء ہوں گے اور جوں کا توں پاکستان چلتا رہے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے۔ عمران خان صاحب، خدا کے لیے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے 18-20 سال ضائع مت ہونے دیجیے۔ ہم نے بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے لیے کام کیا ہے، ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہماری قربانیوں کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ خدا کے لیے کچھ کیجیے اور پہچانیے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے مخلص کون ہے اور ان میں سے خوش آمدی کون ہے۔ چھانٹی کیجیے اور اچھے لوگوں کی باتوں پر عمل کیجیے۔ یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر یہ 2 سال بھی آپ نے اسی طرح سے فضولیات میں ضائع کر دیے تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف شاید پاکستان کی نہ تیسری قوت رہے، نہ دوسری رہے، نہ پہلی رہے۔ میری یہ خواہش نہیں، لیکن حالات و واقعات اسی چیز کا اشارہ دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کو پاکستان کی خدمت کرنے کا جذبہ، موقع اور صلاحیت دے تاکہ میرا پاکستان آگے بڑھے۔ دوستو، اگر میری باتوں میں کچھ تلخی آپ نے محسوس کی ہو تو یہ میرے دل کی آواز تھی، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہے تو کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا۔ دوستو، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔